بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آرٹیکل نواز شریف کے پیریڈ میں لکھا گیا میری کتاب CAA کے شب و روز میں شامل ہے۔ ہمارے ملک میں صرف دو نام ہیں، ایک قائد اعظم اور دوسرا علامہ اقبال کا، جن کو ہم وقتاً فوقتاً نئے منصوبوں کو دیتے رہتے ہیں۔ لاہور اور کراچی کی اکثر سڑکوں کو نام نہیں دیے جا سکے۔ وجہ عدم برداشت، عدم رواداری اور اچھے کاموں کے اعتراف کرنے کا حوصلہ نہ ہونا۔ کوئی آدمی کبھی مکمل برائی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی مکمل یعنی ایبسولیوٹ اچھائی ہو سکتا ہے۔ برا آدمی اچھے کام بھی کر سکتا ہے اور اچھے سے برے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جس نے بھی جو اچھا کام کیا ہے اس کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے، حامی ہو یا مخالف۔ خاص طور پر حکومت کی تبدیلی کے بعد عدم برداشت کی روایت زیادہ شدت سے نظر آتی ہے۔ تختیاں اتار پھینکنا یا جھوٹی تختیاں چڑھانا ایک انتہائی غیر اخلاقی، غیر معقول حرکت ہے جس سے اجتناب ضروری ہے، اور یہ حرکت ملک کی ترقی میں بھی رکاوٹ ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کو قائد اعظم یا جناح ایئرپورٹ کا نام دیا گیا جب یہ نیا بنا۔ لاہور ایئرپورٹ کو علامہ اقبال کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ جب تیسرا ایئرپورٹ یعنی سیالکوٹ ایئرپورٹ بنا تو نام موجود نہ تھا، حالانکہ فرزند سیالکوٹ اپنی افتتاحی تقریروں میں اپنے آپ کو فرزند علامہ سے منسوب کر رہے تھے۔ یہ ایک بڑا کارنامہ تھا ایئرپورٹ بنانا۔ اس ایئرپورٹ کو علامہ سے منسوب کیا جا سکتا تھا، مگر لاہور ایئرپورٹ کو علامہ کے نام سے منسوب کرنے سے یہ ناقابل عمل ٹھہرا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں لیڈروں کا قحط رہا ہے۔ اگر کسی نے کچھ کام کیا بھی تو اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا، اس کا نام لینے تک سے اعتراض کیا گیا۔ فنکار ہمیشہ اپنا کام جتاتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ فنکاروں کی فنکاری چونکہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی اور افسانوں کی بنیاد پر کھڑی کی جاتی ہے، جلد ہی لوگ حقیقت سے آشکار ہو جاتے ہیں۔ کسی انسان کو اس کے کیے کا کریڈٹ دینا ایک بڑے ظرف کی بات ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ ہمارے فلاحی منصوبوں کے نام ہر حکومت کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں اور نیا ٹھپا لگا کر پھر رائج کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ پچھلی حکومت کے اچھے کارناموں کو اس کے نام سے منسوب رہنے دینے کا رواج نہیں ہے۔ بالکل ایسے جیسے ہمارے کلچر میں بیوی میاں کا نام نہیں لیتی۔ ہماری سوچ کہ ہر آدمی اگر اچھا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کا ہوگا یا ہونا چاہیے، ایسا شاید ممکن نہ ہو، مگر وہ ہمارے رول ماڈل ضرور ہیں، خاص طور پر حکمرانوں کے لیے۔ بہرحال برائیاں ہر ایک میں ضرور ہیں، مگر ہم اچھائیوں کو یاد رکھ سکتے ہیں، اور قومی ترقی کے عمل میں قوم اچھے کاموں کی قدر کرتی ہے اگر ظرف کو بڑا کیا جائے۔ اس سے ترقی کے عمل کی رفتار بھی تیز ہوگی، نئی حکومتوں کے لیے بھی بائنڈنگ ہوگی کہ وہ اس سے بہتر منصوبے بنائیں۔ لاہور موٹر وے کا منصوبہ نواز شریف نے اپنے پہلے دور میں بنوایا، مگر ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد اس منصوبے کو ختم کر دیا گیا، جس پر ہمیں کافی جرمانہ بھی دینا پڑا۔ جب دوبارہ ان کی حکومت بنی تو اس کو پھر بحال کر دیا گیا اور اس منصوبے کا خرچ دگنا ہو گیا۔ یہ صرف برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ہوا۔ حکومتوں کو بہتر کام کر کے اپنے میرٹ بنانے چاہیے، نہ کہ پچھلی حکومتوں کے اچھے منصوبے ختم کر کے۔ مگر اس سے نواز شریف نے کافی سبق سیکھا۔ اگلے دور میں انہوں نے لاہور ایئرپورٹ کا منصوبہ بنایا۔ اس دفعہ بنانے والوں سے معاہدے میں ایسی شرطیں ڈلوا دی گئیں کہ منصوبہ ختم ہونے کی صورت میں بنانے کا جتنا خرچہ ہوگا وہ بنانے والی کمپنی کو حکومت کو دینا پڑے گا۔
جب ان کی دوسری حکومت ختم ہوئی تو فوراً اس منصوبے کو ختم کرنے کا منصوبہ بن گیا، مگر فوجی حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ اس کو ختم کرنے میں بہت نقصان ہے، بغیر کچھ حاصل ہوئے ایئرپورٹ جتنا خرچہ کرنا ہوگا، بغیر کچھ حاصل کیے ہوئے ایئرپورٹ پر جتنا خرچہ ہوگا، یعنی جو بنانے کی صورت میں آتا اتنا خرچہ اس کو ختم کرنے میں ہوگا، لہٰذا لاہور میں نرگس سیٹھی ایڈیشنل سیکرٹری دفاع کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا نئے ایئرپورٹ پر، جس میں اس منصوبے پر کافی کٹ لگا دیے گئے، تقریباً 2 ارب روپے کے کٹ۔ راقب الحروف اس وقت ایئرپورٹ مینیجر تھا۔ نرگس سیٹھی جب یہ کٹ لگا کر واپس آئیں تو زیڈ ایم صاحب نے فرمایا، میڈم جی تسی تے اج کمال کر دیتا، 2 ارب روپے بچا دیتے، من گئے ہیں تانوں۔ ظاہر ہے کہ بی بی اس سپاس نامے کے بعد آسمان کی بلندیوں پر اڑیں گی، مگر اوریجنل منصوبے کی ایسی تیسی ہو گئی۔ ایئرپورٹ بننے کے فوراً بعد چھوٹا پڑ گیا، آج بھی اتنا بڑا ہے جتنا پرانا ایئرپورٹ تھا۔ پہلے ایئرپورٹ پر 2.7 ملین پیسنجر گزرا کرتے تھے، اب اس پر 3 ملین گزرتے ہیں، البتہ کارگو 3 گنا بڑا ہے۔ ایئرپورٹ کو بنانے کے لیے کم از کم 30 سال کی منصوبہ بندی، جسے ماسٹر پلاننگ کہتے ہیں، ضروری ہے۔ اس قسم کے کٹ سے ہر منصوبہ بندی پر پانی پھر گیا، جہازوں کے پارکنگ سٹینڈ کم ہو گئے، اور بعد میں جو اس کا ایکسٹینشن پلان تھا اس پر بھی ہاؤسنگ کالونی بن گئی، اور جو نان ایویشن منصوبے ریونیو بڑھانے کے لیے رکھے گئے تھے دوسرے مضبوط اداروں نے ختم کرا دیے۔ اس ایئرپورٹ کے افتتاح پر ایک اچھی چیز ہوئی کہ جنرل مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کی خدمات کا اعتراف کیا، مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اعتراف کے ساتھ اس کا نام بھی نواز شریف ایئرپورٹ رکھ دیتے۔ اب بھی اس کا نام نواز شریف ایئرپورٹ رکھا جا سکتا ہے، اور سیالکوٹ ایئرپورٹ کا نام علامہ اقبال ایئرپورٹ رکھا جا سکتا ہے۔ نذیر ناجی نے ایک دوسرا موضوع ہے ہیروز کی قدر کے بارے میں۔ نذیر ناجی نے ایک مضمون میں ڈاکٹر قدیر خان کو ایٹم بم بنانے کے کریڈٹ سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے اس قحط الرجالی کے دور میں اگر کوئی بنا دیتا ہے تو بجائے اس کا اعتراف کرنے کے اس کو تنقید کا نشانہ بنانا کم ظرفی کی بات ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس کو تنقید کا نشانہ بنانا کم ظرفی کی بات ہے۔ کسی بھی ادارے کا سربراہ اگر کچھ بھی نہ کرے تو بھی وہ ہر اچھی یا بری چیز کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے، صرف برائیوں کا نہیں، اچھائیوں کا بھی۔ مگر یہاں تو ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسے لیڈر کا کردار ادا کیا جو ہر چیز کا خالق ہے، کسی سے برداشت ہو یا نہ ہو۔ ڈاکٹر قدیر پاکستانی قوم کا وہ نام ہے جس نے پورے پاکستان کو ذلت اور رسوائی سے بچایا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے محسن اعظم ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ میں یہ بم نہ ہوتا تو ہمارے دشمن ہمیں سمندروں میں پھینک چکے ہوتے۔ اب سب اس منصوبہ بندی پر عمل کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس بم سے محروم کر دیا جائے۔ پہلے ایٹم بم دھماکے کے فوراً بعد ایک سائنسدان نے ڈاکٹر صاحب کو میاں صاحب کے اشارے پر کریڈٹ سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کام ہمیشہ پوری ٹیم کرتی ہے۔ وہ تمام سائنسدان جنہوں نے اس کام میں کیا ان کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیے۔
حکومتوں کے جانے کے بعد ان کے کاموں کو ڈسکریڈٹ نہیں کیا جائے گا، اس کی باقاعدہ پالیسی بھی بننی چاہیے۔ سائنسدان کا دعویٰ کسی بھی اخلاقی اقدار سے مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ ساری عمر ڈاکٹر قدیر خان کی سربراہی میں کام کرنے کے بعد یہ دعویٰ مناسب بھی نہ تھا۔ ہاں، پہلے کسی جگہ یہ معاملہ اٹھایا جاتا تو شاید قابل قبول ہوتا، مگر جو چیز اصل ہے وہ ہے برداشت، جس کا ہمارے یہاں قحط ہے اور ملک میں تقریباً مفقود ہے۔ بنیادی جمہوریت کا نظام آپ دیکھ لیں، برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ختم کر دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کے پیریڈ میں، جبکہ دنیا بھر میں یہ نظام کامیابی سے چل رہا ہے، مگر یہاں کیوں نہیں؟ مفادات قومی اسمبلی کے ممبروں کے آڑے آ رہے ہیں۔ اکثر ممبروں کی سوچ یہی ہے کہ یہ کام ان کا ہے کہ محلوں میں وہ ترقیاتی کام کرائیں یا دوسرے معنوں میں لوٹ مار مچائیں، مگر معاشرتی ترقی کسی نظام کے تحت ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جمہوریت کے جو خد و خال ابھر رہے ہیں اس میں جعل سازوں کی، فراڈیوں کی گنجائش حکومتی سطح پر پیدا کی جا رہی ہے۔ مستند جعل ساز پھر انتخاب لڑ کر آ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ موجودہ نظام سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے نہیں چلے گا، بلکہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا اگر ایسا ہی جاری رکھا۔ ایسا ہوتا ہے جب عدالتوں ہی کو نہ چلنے دیا جائے، عدالتوں کا مذاق اڑایا جائے، تو رہا سہا انصاف بھی ختم ہو جائے گا، اور اس زمین پر صرف الو بولا کریں گے کہ یہ خدا کا دستور ہے۔ جنگل کا دستور بڑھ رہا ہے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کی کوششوں کو ضائع کر دیا گیا۔ آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا خبرنامہ اینیمل پلینٹ کا کوئی حصہ ہے۔ پاکستان ایک جنگل ہے جہاں صرف طاقتور ہی محفوظ رہ سکتا ہے۔ ساغر صاحب کا ایک شعر ہے، بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ تا حد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، پھولوں کے نگہباں سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ درندوں کی اس بستی میں درندہ نما انسانوں نے ایک بس کمپنی کی ہاسٹس کی عصمت کو تار تار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے بھی انصاف دلانے کا وعدہ کیا، مگر اب اس کی فیملی کو انصاف دیا جا رہا ہے۔ پولیس والوں نے گھر والوں کو حراست میں لیا ہوا ہے۔ بلے بھائی بلے، جنگل زندہ باد، درندے زندہ باد، غنڈے زندہ باد، پولیس زندہ باد۔ ایماندار لوگوں کا اس ملک میں نہیں ہے کام۔ خدا کا ڈر خوف کہاں جو ہو رہا ہے۔ صرف اس چیز کو سامنے رکھ کر، مد نظر رکھ کر، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ بجٹ کے بارے میں مختلف چینل لوگوں کو جو رائے حکومتوں کے بارے میں پیش کرتے رہے ہیں، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ کچھ لوگ آ کر ٹی وی پر دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے نوکریاں دلا دی ہیں۔ یہ نوکریاں جو سیاسی طور پر زرداری کے دور حکومت میں دی گئی تھیں، باقی لوگوں کی جو ان اداروں میں کام کر رہے ہیں، نوکریاں چھیننے کا سبب بن رہی ہیں، کیونکہ اکثر نوکریوں کو دیتے وقت اداروں کی گنجائش کو نہیں دیکھا گیا تھا۔ ادارے اسی وجہ سے ڈوبتے ہیں کہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے کہ یہ نوکریاں دی گئی کم ہیں، بلکہ چھینی زیادہ گئی ہیں۔ جب زیادہ بوجھ لا دیں گے تو ادارے تباہ ہو جائیں گے۔ پی آئی اے، اسٹیل ملز، ریلوے اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب تک غلطیوں کا احساس نہیں ہوگا کوئی چیز بہتر نہیں ہو سکتی۔ انسانی حقوق کو تاراج کرنے والی قومیں ہرگز نہیں پنپ سکتی۔
ملک میں ہر قسم کی نگرانی کا نظام ختم ہے، پچھلے 30-40 سال سے ختم کر دیا گیا۔ بے ایمان بڑی ایمانداری سے ملک کی لوٹ مار میں مشغول ہیں۔ پکڑنے پر معمول لوگ اپنا حصہ بقدر جثہ وصول کر رہے ہیں۔ بے ایمانوں کے لیے یہ ملک جنت اور ایمانداروں کے لیے یہ جہنم ہے۔ جان ایلیا کا ایک شعر ہے، یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں کار مسیحا کیوں کریں؟ کار مسیحا بیماروں کا علاج مراد ہے اس سے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے امیر کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اگر مظلوم کافر بھی ہوگا تو ہم اس کی حمایت کریں گے۔ یہ ہیں ہماری تعلیمات۔ ہم فرقہ پرستی، قوم پرستی کے تعصب کی وجہ سے انصاف نہیں دے پاتے اور ظالم بن جاتے ہیں۔ میرٹ کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے غلط لوگ آ جاتے ہیں اور اپنی نااہلی بددیانتی کی وجہ سے اداروں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں جھوٹے ڈاکٹر قوم کی صحت سے ہر جگہ کھیلتے نظر آتے ہیں۔ یہ لبلبہ ٹھیک کرنے کے اشتہار اور زندہ پروگرام، لائیو پروگرام ٹی وی پر چلائے جا رہے ہیں۔ مردہ و مال رشوت کے مزوں میں سو رہے ہیں۔ میر تقی میر نے اسی کیفیت کو کہا تھا، چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ